بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز خوش نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک آپ ان کے مذہب کی پیروی نہ کرنے لگے۔ یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک ہرگز خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کے پیروکار نہ بن جائیں۔ آپ فرما دیجئے ان ھدی اللہ ھو الھدی، ہدایت تو وہی ہے جو اللہ کی طرف سے دراصل ہدایت و رہنمائی ہے، یعنی دین اسلام۔ اس کے علاوہ اور کوئی کامیابی کا راستہ نہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے یہ بات واضح طور پر سمجھائی ہے کہ مسلمان جتنا بھی غیروں کی طرف میلان رکھے، جھکاؤ رکھے، یورپ کو دیکھے اس نظر سے کہ بڑے ترقی یافتہ ہیں، ہم بھی ان کی طرح بنیں گے، ہم بھی ترقی کر جائیں گے، ادھر کو جھکاؤ ہو زبان میں، لباس میں، ثقافت میں، نظام تعلیم میں، نظام معاشرت میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تمہارے بولیاں بدلنے سے، لباس بدلنے سے یہود و نصارہ تم سے خوش نہیں ہوں گے، یہ تمہارا مذہب چھیننا چاہتے ہیں، یہ تمہیں تمہارے دین حق سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے دل کی تمنا یہ ہے کہ تم دین اسلام سے محروم ہو بیٹھو، تم ان کے مذہب پہ چلنے لگو۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ایمان والو یہودیوں عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بنایا کرو، انہیں اپنا دوست نہ سمجھا کرو۔ ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء، اے ایمان والو وہ لوگ جو تمہارے دین کا مذاق بناتے ہیں، جو تمہارے دین کو کھیل سمجھتے ہیں، وہ یہود و نصارہ کافر، انہیں اپنا دوست نہ بنایا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کے بعد کوئی ہستی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک فرما رہے ہیں قرآن پاک میں لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی تھوڑا سا جھکاؤ اور میلان کیا ان کافروں کی طرف، آپ نے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ایسا کر نہیں سکتے۔ اس قسم کی آیات علی سبیل الفرض ہوتی ہیں، بالفرض والمحال۔ اگر ایسا ہو جائے کہ آپ بھی یہود و نصارہ کی طرف تھوڑا سا جھکاؤ اور میلان رکھنے لگیں، آیت کا اگلا حصہ اس کا ترجمہ مشکل ہو جاتا ہے اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، ہم آپ کو دنیا کے اندر بھی دگنا عذاب دیں گے اور آخرت میں اس سے بھی دگنا۔ توبہ توبہ توبہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ فرما رہے ہیں اگر آپ نے یہود و نصارہ کی طرف میلان کیا تو اس کا انجام یہ ہے۔ تو بھائیو ہم پورے اسکول سسٹم بدل دیے ہم نے، انتہا ہوتی ہے کوئی یورپ کی اقتداء کی، ان کی پہ اندھا دھند تقلید شروع ہو گئی ہے، دیکھ بھی نہیں رہے۔ انسان کسی منزل پہ چلنے سے، کسی راستے پہ چلنے سے پہلے اس راستے پہ چلنے والوں کی منزل کا پتہ کر ہی لیتا ہے کہ جو مجھ سے پہلے ان راستوں پہ چلے تھے وہ کہاں پہنچے تھے، جب میں اس راستے پہ پہنچوں گا، چلوں گا تو میں بھی وہیں پہنچوں گا نا جہاں پہلے پہنچے تھے۔ یا ایسے ہے کہ چلو سارے اس راستے پہ چل رہے ہیں میں بھی چلنا شروع کر دیتا ہوں، یہ سوچنا ہی نہ کہ یہ کس منزل پہ پہنچ رہے۔
تو بھائیو یہود و نصارہ کا تو مطمع نظر اللہ کو راضی کرنا ہے ہی نہیں، دین اور شریعت ہے ہی نہیں، تو جن کی منزلیں ہی اور ہیں ہم ان کے راستے پہ اندھا دھند چلنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے ہمارے لباس تبدیل کرا دیے، ہماری بولیاں بدلا دی، ہمارے پورے اسکول سسٹم۔ آج افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے، بڑے شوق سے جاتے ہیں جی یہ کیمبرج کا ادھر سسٹم ہے، ادھر آکسفورڈ کا نصاب ہے، ادھر فلاں ہے، ادھر فلاں ہے، یہ ہمارے لیے ترقی کے معیار بن گئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان کی طرف جھکاؤ اچھا نہیں، ان کی طرف میلان اچھا نہیں، ان کے لیے دوستی کے بازو بڑھانا تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے، اس سے احتیاط ہے۔ قوموں کی شناخت اللہ نے قرآن پاک میں کروائی ہے، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودِ، ایمان والوں کے سخت ترین بدترین دشمن ہوتے ہیں یہودی۔ اب ہم انہیں اپنا خیر خواہ کیسے مان لیں؟ ہم ان کے ساتھ کیسے باہیں ڈال لیں؟ کس طرح محبت کی باتیں کریں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ تمہارے کبھی ہو ہی نہیں سکتے۔ اگر یہ ہمارے لیے نقصان دہ اور موذی نہ ہوتے، حضور جزیرۃ العرب سے انہیں نکالتے۔ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، حضور نے فرمایا جزیرہ عرب سے، حجاز مقدس سے یہ جراثیم نکالو، یہ مہلک اور موذی امراض جن کے دلوں میں کفر سرایت کیا ہوا ہے، اور یہ اور لوگوں کے لیے بھی فزادہم اللہ مرضا، جو اور لوگوں کے لیے بھی کفر کے پھیلنے کا ذریعہ بنتے ہیں، ان کو نکالا جائے، ان کو نکالا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے رویہ یہ تھا کہ وہ لوگ اسلام کے خیر خواہ نہیں ہیں، مسلمان ان کے جیسی زندگی اپنانے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اس لیے واضح حدیث پاک ہے ابو داؤد کتاب اللباس میں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ قیامت کے دن حضور کی صفوں میں نہیں، وہ انہی کی صفوں میں کھڑا ہوگا۔ دنیا میں تو انسان ملا جلا چلتا رہتا ہے، دنیا میں تو انسان ملا جلا چلتا رہتا ہے، لیکن قیامت کا دن دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ سورہ یاسین روز پڑھتے ہوں گے آپ فجر کی نماز کے بعد، کیا آتا ہے؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن مجرموں ایک طرف ہو جاؤ، ایک طرف ہو جاؤ۔ دنیا میں ملا جلا چلتا ہے، امتحان گاہ ہے نا، امتحان گاہ میں وہ بچہ بھی پیپر لکھ رہا ہے جو بالکل غلط لکھ رہا ہے، وہ بھی لکھ رہا ہے جو بالکل ٹھیک لکھ رہا ہے۔ لکھنے کے دوران کوئی پوچھتا لکھو لکھو، انجام اور نتیجے پہ پتہ چل جائے گا۔ انجام اور نتیجے کے وقت فیل ہونے والے ایک طرف، پاس ہونے والے ایک طرف۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ان کی طرف جھکاؤ نہ کرو، یہ تمہارے نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے اپنے نہیں ہیں، ان سے ان کو دوست نہ بناؤ، یہ تب تک تم سے خوش نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے مذہب کو قبول نہ کرو۔ اب کافروں کو ایک بات پتہ ہے کہ مسلمان اپنے مذہب پہ بہت پکا ہے، یہ اپنے مذہب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، تو اس بات سے تو وہ مایوس ہیں کہ مسلمان اسلام نہیں چھوڑے گا۔ تو اب ان کی نیت کیا ہے؟ وہ کہتے کافر انہوں نے ہونا نہیں، مسلمان ہم نے ان کو رہنے نہیں دیا۔ کافر انہوں نے نہیں ہونا، ہم نے ان کو مسلمان نہیں رہنے دینا، نام کے مسلمان رہیں گے، کام کے مسلمان نہیں بنیں گے۔ ان کے ایک ماہر تعلیم نے یہ بات کہی تھی، کہتا ہم نے جو نظام تعلیم بر صغیر کے اندر رائج کر دیا ہے نا، اب یہ نسل نو ان کی نہیں ہے، ہماری ہے۔ مسلمانوں کی ذمہ داری صرف ان کو کھلانا پلانا ہے، معاش کے ذریعے سے ان بچوں کو جوان کرنا ہے، باقی جو ہم نے تعلیمی نظام کا جال وہاں بچھا دیا ہے، اس نظام تعلیم سے جو بچہ گزر کے آئے گا وہ پھر مذہب کی سوچ نہیں رکھتا ہوگا، وہ کوئی اور ہی سوچ رکھتا ہو۔ اس کی سوچ کیا ہوگی؟ بس اتنی ایک جاب ہو، ایک ڈگری ہو اور گریڈ بڑھے ہو، سیلری ہو اور فلاں ہو، اس کا ذہن ہی باندھ دیا گیا۔
اس کے ذہن میں یہ بات رہے گی ہی نہیں کہ مجھے اپنے دین کو پھیلانا ہے، مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن شریعت پہ خود بھی عمل کرنا ہے اور اس کو آگے بھی پہنچانا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ تو بس مسلمان اب بچے پالنے پہ ہیں، پالنے کے بعد جب یہ نئے نظام تعلیم میں بھیجیں گے تو پھر یہ بچے ان کے نہیں ہوں گے، یہ ہمارے ہی اعلیٰ کار بنے، یہ ہماری بولی بولیں گے، ہمارے والی سوچ اپنائیں گے۔ تو اس لیے بھائیو ضرور بچوں کو بھیجیں اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی دینداری کی فکر فرمایا کریں، ان کی دینداری کی فکر فرمایا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع پہ فرمایا تھا، میں تو دنیا سے پردہ کر رہا ہوں، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان سے وابستہ رہے، ان کے دامن سے چمٹے رہے، انہیں مضبوطی سے تھامے رہے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسول، اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و احادیث۔ یہ دو چیزوں کے ساتھ جس مسلمان کا رشتہ ہے، وہ پھر ڈنمارک میں ہو، ناروے میں ہو، سویڈن میں ہو، انگلینڈ میں ہو، نیو یارک میں ہو، کوئی مسئلہ ہاں، اگر اس کے بغیر نہ قرآن پاک کا پتہ نہ حدیث پاک کا پتہ، پھر غیر کے ماحول میں پھر خطرہ ہے بھائی۔ دیکھو جس درخت کی جڑیں ہی نہ ہوں، زمین کے اوپر کھڑا ہے، ایک ہوا کا جھونکا آئے گا گرا دے گا نا، اور جس درخت کی جڑیں ہوں زمین کے اندر گہری، وہ ہوا کے جھونکوں کا مقابلہ کر لے گا۔ تو جس بچے کے ایمان کے اندر رسوخ اور مضبوطی نہیں، جس کا علم قرآن و حدیث گہرا نہیں، اس کو تو کوئی ایک بات کرے گا وہ بیچارہ بہک جائے، وہ اپنے دین کے بارے میں شکوک و شبہات اور وساوس کا شکار ہو جائے گا۔ اور جو بچہ قرآن و حدیث سے وابستہ ہوگا وہ ہر کی جانے والی بات کے متعلق رہنمائی قرآن پاک سے لے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی روشنی سے لے گا۔ تو اس لیے بھائیو اپنے بچوں کو کسی بھی ماحول میں بھیجنے سے پہلے اور بھیجنے کے دوران انہیں قرآن و حدیث کے ساتھ بھی وابستہ کریں، اور روزانہ کچھ وقت اپنے مذہب اور اپنی مذہبی کتابوں کو ضرور دیا کریں۔ اس سے وہ خطرناک ماحول میں اپنے ایمان کی حفاظت کر پائیں گے۔ حضور کی بشارت ہے، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اکبر بادشاہ کے زمانے کے اندر دین اکبری آ گیا تھا، دین الہی کو بالکل انہوں نے مفقود کر دیا، علماء کو پھانسیاں دی، قتل کر دیا، پورا گمراہی کا ماحول بنا دیا اکبر بادشاہ نے۔ گمراہی آ گئی، اب اس گمراہی کا حل کیا حضور بتا کے گئے تھے؟ کتاب اللہ و سنت رسول۔ اگلی صدی ہجری میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا۔ انہوں نے اکبر بادشاہ کی ہوئی ساری محنت کے سامنے جو بند باندھا، وہ کس طریقے سے؟ کہتے بھی سارے لوگوں کو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھو، سب لوگوں کو احادیث کے ساتھ مناسبت پیدا کرو، جیسے جیسے یہ قرآن پاک سے جڑتے جائیں گے، وابستہ ہوں گے، گمراہی سے ان کی حفاظت ہو جائے گی۔ اکبر کی ہوئی ساری محنت پہ پانی پھر گیا۔ 10ویں صدی کے اندر جتنی گمراہی پھیلی، 11ویں صدی کے اندر اتنا ہی دین اسلام کا پھیلاؤ اور عروج ہوا۔ وہ اس لیے کہ امت کا تعلق قرآن پاک سے پھر جڑ گیا، حدیث پاک سے پھر وابستہ ہو گئے۔ تو بھائیو ہماری بقا، ہماری عافیت، ہماری سلامتی اپنے دین، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ زندگی سے وابستہ رہنے کے اندر ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی ان کافروں کی خواہشات کی پیروی کی، آپ نے بھی، آپ کر نہیں سکتے، اگر آپ نے بھی بعد الذی جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم الہی آ چکا ہے، دین حق آ چکا ہے، اللہ فرما رہے ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ کے ہاں آپ کا کوئی سہارا اور مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے بھی ان کی خواہشات کی پیروی کی
تو بھائیو اگر ہم ان کے راستوں پہ چلیں گے ہمیں کون بچا سکتا ہے؟ اللہ کی پکڑ سے کون بچا سکتا ہے؟ اس لیے ہمارے لیے عزت، ترقی، عافیت، سکون، کامیابی دونوں جہانوں کی آقا انعامدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے اندر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت اور اس کے ساتھ ساتھ اطاعت نصیب فرمائے۔